لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت قمر العلماء حضرت علامہ سید غیاث الدین رجحتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 محرم الحرام 1385 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 13 محرم الحرام آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ پورا بیان سن کر کے دوسروں تک اسے شیئر کرنے کی بھی سعادتیں حاصل کریں۔ قمر العلماء خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید غیاث الدین رجحتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندانی حالات کچھ یوں ہیں کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ والد گرامی کا نسبی تعلق حضرت سید شاہ ابو الحسن مشہدی المعروف حضرت مخدوم بندگی دانشمند سے ہے، جو چنگیز خان کے زمانے میں نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے ہندوستان وارد ہوئے تھے۔ اپنے زمانے کے ممتاز بزرگ تھے اور حضرت سیدنا امام کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نسب آپ کے آبائی وطن رجحت گیا بہار کے بانی مخدوم قاضی سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک کئی واسطوں سے ملتا ہے، جو حضرت سید امام عبداللہ الاصغر بن حضرت سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ قمر العلماء خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید غیاث الدین رجحتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت اور ابتدائی تعلیم بھی توجہ سے سنیے۔ 1304 ہجری اوائل شوال میں، یعنی شوال کی شروعاتی تاریخوں میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ خاندان کے رسم و رواج کے مطابق چھٹے دن آپ کے نانا حضرت سید شاہ محی الدین صاحب عرف لالا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین خانقاہ کبیریہ سہسرام نے قرآن پاک سے نام نکالا اور والد ماجد سید شاہ فرزند علی نے عبد الغیاث یا غیاث الدین رکھا اور غیاث الدین سے ہی آپ مشہور بھی ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کچھ یوں ہوئی کہ 5 سال کی عمر میں مکتب کرایا گیا۔ ابتدائی تعلیم موضع رجحت گیا میں حاصل کی، اور جب بھی آپ تعلیم حاصل کرے تو ہر وقت اپنے درجے میں الحمدللہ اول نمبر پر رہے۔ اسکالرشپ بھی اس کی وجہ سے ملتا رہا، اور کمال تو یہ ہے کہ جو اسکالرشپ ملتا تھا تو وہ آپ خود نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے استاذ کی نظر کر دیتے رہے، اپنے استاذ کو تحفے میں دیتے رہے۔ پھر بہار کی مشہور درسگاہ خانقاہ کبیریہ سہسرام میں داخلہ لیا۔ خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت کے ماموں جان تھے۔ جب صاحب سجادہ حضرت سید شاہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو دل برداشتہ ہو کر سہسرام سے الہ آباد اتر پردیش کے محلہ دائرہ شاہ اجمل تشریف لے گئے۔ وہاں سید فاخر عرف سید شاہ راشد صاحب بے خود الہ آبادی سے کافیہ، شرح جامی، شرح وقایہ، مشکات شریف وغیرہ پڑھی۔ دری اثنا کچھ تعلیم کانپور میں حاصل کی، پھر دوبارہ الہ آباد تشریف لائے۔ اسی زمانے میں ملا عطا قندھاری کا ان کی شہرت الہ آباد پہنچا کہ زبردست ان کی شہرت میں یہ بات بھی ہوئی کہ یہ الحمدللہ یہ زبردست معقول و منقول کے عالم ہیں۔ ان دنوں شہر جونپور میں استاذ الہند مولانا ہدایت اللہ خان صاحب موشی شمس بازگاہ و ہدایہ حاشیہ افق مبین وغیرہ پڑھتے رہے۔ یہ سن کر الہ آباد سے آپ جونپور تشریف لائے۔ مدرسہ میں آپ کے الفاظ میں سبق و طبق کا سامان نہ ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد اٹالہ میں مدرسہ اسلامیہ ہے۔ دیوبندی معلم سے ایک نوک جھونک آپ کی ہوئی تھی۔ طالب علمی کے دوران، پڑھائی کے دوران ہی ایک دیوبندی معلم سے آپ کی نوک جھونک ہوئی تھی۔ کیسی تھی وہ نوک جھونک؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ مولانا اصغر حسین دیوبندی، جو مولانا محمود حسین دیوبندی کے شاگرد خاص ہیں، حدیث اچھا پڑھاتے تھے، ان کے پاس آئے اور مدرسہ میں داخل ہوئے۔ قمر العلماء ان کے پاس آئے اور ان کے مدرسہ میں داخل ہوئے۔ چند کتب دینیات اور تفسیر جلالین شریف، جامع ترمذی وغیرہ پڑھنا شروع کیا،
اور روزانہ تعطیل کے وقت جب وہاں کا درس کا ٹائم ختم ہوتا تھا، درسگاہ کا وقت ختم ہوتا تھا، تو نماز عصر کے بعد حضرت ملا قندھاری کے یہاں جا کر شرح تہذیب اور قطبی وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن مسجد اٹالہ میں سنا کہ آج 7 بجے شام محلہ گندی ٹولہ میں میلاد شریف ہے، مولانا عبد الرحیم غازی پوری میلاد پڑھیں گے۔ فطرتاً قبر العلماء کو میلاد شریف سے محبت تھی۔ ہوا یوں کہ وقت پر آپ تشریف لائے اور میلاد شریف کے بعد قیام گاہ پر آئے، میلاد شریف گئے، وہاں سارے میلاد کے جو معمولات تھے وہاں شریک رہے، اس کے بعد واپس اپنے قیام گاہ پر آئے۔ اب اس رات کی صبح جو ہے نا درسگاہ میں مولانا اصغر حسین نے غصے میں قمر العلماء سے کہا کہ جماعت کی نماز چھوڑ کر میلاد شریف پر کیوں گئے؟ میلاد افضل ہے یا حاضری ہے جماعت؟ اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب قمر العلماء یہ سب سن کر کے اچانک یہ بالکل باد مخالف آپ نے دیکھ کر کے آپ پر سکتہ طاری ہو گیا، ایک عجیب کیفیت معاملہ ہو گیا، بالکل سکتہ کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، چونکہ اپنے ساتھیوں میں آپ سب سے اول تھے، جماعت میں سب سے پہلے تھے، اور جو درجے میں سب سے پہلے رہتا ہے اس کا اساتذہ بھی خیال رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے خیال رکھا بھی جاتا تھا، لیکن آج اچانک یوں بدلتی فضا کو دیکھ کر آپ بالکل حیرت میں تھے۔ آپ سے آپ کے اس مولانا اصغر حسین نے کہا کہ اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہ کہ کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھیوں میں افضل ہوں، پہلے درجے میں ہوں، اس لیے میلاد شریف بھی سنی اور جماعت سے نماز بھی ادا کی، یعنی میں نے نماز نہیں چھوڑی، جماعت سے نماز بھی ادا کی اور میلاد بھی سنی۔ یہ سن کر وہ دیوبندی مولانا اور بھی غصے میں غضبناک ہوا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے تم ملا قندھاری کے مدرسہ حنفیہ روزانہ جاتے ہو، جاؤ آج سے ہم تمہیں نہیں پڑھائیں گے۔ یعنی میلاد سے ایسی دشمنی اس دیوبندی بدبخت کو کہ اس نے حضرت کا داخلہ ہی خارج کر دیا۔ اسی وقت آپ اٹھ کر ملا قندھاری کے پاس چلے آئے، سارے حالات سے انہیں باخبر کیا۔ ملا صاحب نے کافی افسوس کیا اور محتمم مدرسہ مولانا ہدایت اللہ خان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بھی مولانا اصغر کی اس بات پر ملامت کرتے ہوئے مدرسہ حنفیہ میں قمر العلماء کا داخلہ فرما کر سبق و طبق کا پورا بندوبست فرما دیا۔ مولانا ہدایت اللہ جو معمر بزرگ، جید معقولی منقولی اور محشی شمس بازگاہ و ہدایہ تھے، اور ملا قندھاری جو زبردست منطقی تھے، دونوں نے اس سید زادے کو بنانے سنوارنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ یہاں تک کہ ملا قندھاری بغرض ملازمت گورکھپور تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ اس ہونہار شاگرد کو بھی لے گئے۔ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ سہسرام تشریف لائے، کافی طبیعت بگڑ گئی۔ آپ کی خالہ جان رات بھر قرآن شریف پڑھ کر دم کرتی رہی، ساتھ ہی ساتھ طبیب شہیر حکیم بدر الدین صاحب نے چند دوائیں دی جس سے جلد افاقہ ہوا، لیکن سہسرام سے کہیں نہ جا سکے۔ مامو جان کے حکم پر حضرت مولوی محمد یحییٰ ساکن کوچس جو سہسرام میں تشریف رکھتے تھے ان سے کچھ کتابیں مثلا مقامات حریری، ہمدانی وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ طبیعت خراب ہو گئی تو واپس اپنے گھر آئے اور گھر آ کر کے کچھ کتابیں یوں پڑھنا شروع کی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد مولانا کوچس چلے گئے تو آپ کی تعلیم بھی بند ہو گئی، چونکہ اوائل عمری سے شروع سے ہی آپ کو اوراد و وظائف کا شوق تھا۔ الہ آباد کے قیام کے زمانے میں ترک حیوانات کر چکے تھے، گورکھپور میں بشوق تلاوت چند پارے حفظ کر چکے تھے، بزرگوں سے سن کر یا وظائف کی کتابیں پڑھ کر عمل بھی کرتے تھے۔ جب تعلیم بند ہو گئی تو شب و روز تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف میں مشغول رہنے لگے۔ آپ کی شورش عشق اور طریقت کی طرف، باطن کی طرف آپ کا رجحان دیکھیے۔ چند دنوں آپ کا یہ شغل رہا۔ اچانک ایک شب ایک رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یک بیک دل میں شورش عشق پیدا ہوئی کہ رات بھر نیند نہیں آئی، موت یاد آئی، رات بھر تہجد پڑھتے ہوئے صبح کی نماز ادا کی۔ سر میں اتنا سودا سمایا کہ دن بھر تمام مزارات مقدسہ کے چکر لگاتے رہے، کھانا پینا ترک ہوا، بزرگوں کے پاس کار اور دورہ کرتے رہے، یعنی بزرگوں کے پاس آنا جانا کرتے رہے۔ خیال ہوا کہ کسی مرشد کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ شہر کے تمام بزرگوں کے در پر حاضری ہوئی مگر اپنی قسمت کا حصہ کہیں نہیں پایا۔ آخر سوچا کہ دیوا شریف جا کر حاجی وارث علی شاہ کے پاس مرید ہونا چاہیے، مگر خیال ہوا کہ ازی قبل اپنے ماموں صوفی مولانا سید شاہ محمد شریف صاحب صدیقی چشتی کی خدمت میں جا کر قسمت آزمائی کریں۔ وہاں قلبی کی حالت دیگرگوں دیکھا، دلی خطرات سے آگاہ ہوئے
بہت سی کرامتیں بھی دیکھیں کہ بیان سے باہر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا میرا حصہ اسی دربار میں ہے، کہیں دوسری جگہ جانا بیکار ہے۔ بے ساختہ اسی وقت خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، حلقہ مرید میں شامل کر لیجئے۔ اتنا عرض کرنا تھا کہ سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے۔ تنبیہ فرمائی، صرف چند دعائیں پڑھنے کو دی، مرید نہ کیا۔ روزانہ خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ صوفی صاحب روزانہ چند دعائیں پڑھنے کو دیتے ہیں، آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی درمیان آپ نے کئی کرامتیں بھی دیکھیں اور عمدہ خواب ملاحظہ فرمایا، جس سے اعتقاد اور مضبوط ہو گیا۔ آخر میں آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ مرشد میں عرض کیا کہ حضور مجھے فوراً مرید کریں، ورنہ میری حالت خراب ہو جائے گی، میں دیوانہ ہو کر کہیں جنگل یا صحرا میں چلا جاؤں گا۔ تب حضرت مجبور ہو کر ان کو مرید کیا۔ شیرنی وغیرہ منگوائی گئی۔ بعد نماز ظہر بروز چہار شنبہ آپ مرید ہوئے۔ پھر فرمایا آج رات بھر جاگو اور تمام مزارات شہر کی زیارت کرو اور کم از کم 4000 مرتبہ سورہ اخلاص با تسمیہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھو۔ اس دن بعد نماز مغرب آپ کے جذبہ عشق کی لو تیز ہو گئی اور تیز ہو کر نماز عشق پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ بعد ازاں تعلیم طریقت سے آگاہ فرمایا، ہر نماز کے بعد 10 بار درود شریف، 10 بار سورہ اخلاص، 10 بار کلمہ توحید پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ بعد نماز مغرب 6 رکعت بنیت صلاۃ الاوابین اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اس کے بعد 2 رکعت نماز بنیت صلاۃ حفظ الایمان اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ ناس، اور سلام کے بعد فوراً سجدہ میں جا کر 10 مرتبہ یا حیو یا قیوم، پھر 10 مرتبہ استغیث و ثبتنی علی الایمان پڑھو۔ رات سوتے وقت ہمیشہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 1 مرتبہ درود شجرہ پڑھ کر ارواح پیران سلاسل کو بخشا کرو۔ پیر و مرشد نے دوسرے دن آپ کو شجرہ عنایت فرمایا، یعنی یہ ساری تعلیم و تربیت، یہ سارے اوراد و وظائف بتائے، اور دوسرے دن الحمدللہ ان کو آپ نے شجرہ عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ کئی عمل بتائے جو طوالت کی وجہ سے سامعین کے لحاظ کرتے ہوئے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی یہی کافی ہے، تحصیل علم کا وقت ہے، جاؤ خوب جی لگا کر پڑھو۔ علم طریقت میں مشغول ہونے سے قبل علم دین، علم ظاہری حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، لہٰذا حکم مرشد پر قبل العلماء بنارس تشریف لائے، جہاں آپ کے سابق استاذ جید عالم دین علامہ عبد الرحمن صاحب تھے۔ شرح عقائد نصفی، توضیح و تلوی، مطول وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ عرصہ کے بعد پیر و مرشد نے سہسرام طلب فرما کر ارشاد فرمایا اب کسی محدث کی بارگاہ میں جا کر دورہ حدیث مکمل کرو۔ حسب ارشاد سہسرام سے روانہ ہو گئے اور الہ آباد ہوتے ہوئے مسجد فتح پوری دہلی کے مدرسے میں پہنچے۔ وہاں مولانا عبداللہ ٹونکی رہتے تھے، لیکن دورہ حدیث کی تعلیم پورے شہر میں اس وقت کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ناچارہ ملا عبداللہ ٹونکی سے شرح چغمینی و سب شداد پڑھتے رہے۔ دورہ حدیث کی خواہش دل میں مچلتی رہی، نیز آپ کی نیت تھی کہ شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ تک کسی واسطے سے سند مل جائے، اور سند حدیث میں کوئی ایسا نہ ہو جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہو۔ اسی خیال کے تحت مولانا سید فاخر حسین صاحب سے ایک خط محدث صورتی مولانا وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھوایا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ حال عریضہ حاضہ بڑے شائق حدیث ہیں، دورے کا خیال ہے، عالی خاندان سادات ہیں، بہت مرتاز صوفی مشرب ہیں، آپ کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، ان کے قیام و طعام کا انتظام فرما کر مشکور ہوں۔ مولانا کا خط لے کر آپ محدث صورتی کی بارگاہ میں جانے کے خیال سے دہلی سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بریلی شریف اپنے پرانے رفیق ملک العلماء خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے اتر گئے۔ مدرسہ منظر اسلام محلہ سوداگران بریلی شریف تشریف لائے۔ ملک العلماء سے خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کرو، اگر یہیں اجازت مل گئی تو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید حضور مدرس اول سے وقت دلوا دیں، کیونکہ وہ ابھی اچھے مدرس ہیں۔ فرماتے ہم نے اسی وقت لفافہ تبدیل کر دیا، سادے لفافے میں محدث صورتی کے نام لکھا ہوا خط ڈال کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب صدر مدرس کو طلب فرما کر دور حدیث پر مستعد کیا۔
کچھ کتابیں مدرس دوم و محتمم مدرسہ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا علیہ رحمہ سے پڑھی، جیسے حمداللہ، مطول اقلیدس اور تلویح وغیرہ۔ کئی سال تک آپ اور آپ کے ساتھی مولانا ظفر الدین بہاری دونوں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو کر خوشہ چینی کرتے رہے اور جام رضا پی کر مست الستو ہوتے رہے۔ دونوں صاحبان ایک ساتھ علوم ظاہری بھی اعلیٰ حضرت سے تبرکاً حاصل کرتے رہے، مثلا تفاسیر اور شرح مقاصد وغیرہ آپ حضرات نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ہی الحمدللہ پڑھا۔ یوں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آپ کی حاضری ہوئی اور آپ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فیض اور برکتیں حاصل کرتے رہے۔ آپ کافی تفصیلی تذکرے آپ کے ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے خلفاء پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تجلیات خلفاء اعلیٰ حضرت نامی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ آپ کا وصال مبارک 13 محرم الحرام 1385 ہجری 25 مئی 1965 عیسوی کو ہوا۔ محلہ دائرہ سہسرام کے شاہی قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی آپ کا عرس سراپا قدس شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ منایا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ حسرت آیات بھی الحمدللہ یہاں پر لکھا ہے۔ 13 محرم آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، مولا قمر العلماء کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آپ کا فیض ہم سب کو عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔